دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے آئندہ 5 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات کا حجم $15 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پاک فوج نے K2 کی چوٹی سر کرنے والے 6 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو کامیابی سے بچا لیا ہے۔ سکھ فار جسٹس نے خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا کے شہر کیلگری میں ریفرنڈم کا انعقاد کیا۔ 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایشین والی بال چیمپئن شپ میں آج بحرین میں پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوں گے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے نومنتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے کل تہران کا دورہ کریں گے۔ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان رابطوں اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک نجی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان اقدامات سے جاری مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی اور مالیاتی ڈھانچہ مستحکم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے چین کی کمپنی نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کو شعبہ توانائی میں اپنے اصلاحاتی منصوبے اور ویژن سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ اور دیگر حکومتی عہدیدار پاکستان کے شعبہ توانائی میں سرمایہ کاری لانے کے لیے چینی بینکاروں سے رابطے میں ہیں۔ اویس لغاری نے کہا کہ بجلی گھروں کی درآمدی کوئلے سے مقامی کوئلے پر منتقلی مجوزہ اصلاحات کا ایک اور اہم جز ہے، جس سے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں نمایاں کمی ہوگی۔ حکومت نے آئندہ 5 سال کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات کا حجم $15 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ترجیحی شعبوں میں سے ایک ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ملک میں آئی ٹی کی بین الاقوامی کمپنیوں کی موجودگی میں اضافے کے لیے زر مبادلہ کے قوانین میں ترامیم کی ہیں۔ ترامیم کے تحت آئی ٹی کے برآمد کنندگان کے لیے منافع کی شرح 35% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی ہے۔ متعلقہ ترامیم کے تحت آئی ٹی کی مقامی کمپنیوں کو یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے بیرون ملک ایک سے زیادہ کمپنیاں تشکیل دے سکتے ہیں۔ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ 5 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں۔ وہ آج دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مذاکرات کریں گی۔ وہ پاکستان اور دولت مشترکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں مریم نشاط کالونی آرے بازار کینٹ میں بلاول بھٹو زرداری کمیونٹی سینٹر کے افتتاح کے بعد کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ پاک فوج نے K2 کی چوٹی سر کرنے والے 6 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو کامیابی سے بچا لیا ہے۔ امریکہ، چلی، میکیڈونیا اور نیپال سے تعلق رکھنے والے ان کوہ پیماؤں کو مہم کے دوران انتہائی بلندی پر اپنے بیس کیمپ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوہ پیماؤں نے ریسکیو کے لیے پاک فوج سے رابطہ کیا، جس کے بعد اس نے کامیابی سے ان کا انخلا کیا۔ پاک فوج نے ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں اور گائناکالوجسٹس نے مریضوں کا علاج کیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 1500 سے زائد مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ڈاکٹروں اور طبی عملے نے ملیریا، ڈینگی سے بچاؤ سمیت حفظان صحت کے بارے میں آگاہی کے لیے معلومات بھی فراہم کیں۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر کیلگری میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا۔ ریفرنڈم کو مؤخر کرنے کی بھارتی کوششوں کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں سکھ برادری نے کیلگری میں ہونے والی رائے شماری میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سکھ ووٹروں نے خالصتان کے قیام کے حق میں نعرے بازی کی۔ انہوں نے خالصتان کے قیام کے لیے سکھ تحریک کے پختہ عزم کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقدامات کی بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ وہ مسلمانوں، سکھوں اور دوسری اقلیتوں کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے نہیں بلکہ جمہوری عمل کے ذریعے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
نیو یارک کے اٹارنی اور سکھ فار جسٹس کے بانی جسٹس گربتونت سنگھ پنو نے کہا کہ وہ کینیڈا کی حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھارتی سفارتکاروں بشمول ہائی کمشنر سنجے ورما کے خلاف ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کی منصوبہ بندی اور قتل کا مقدمہ چلائے گی۔ بحرین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشین والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 2 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ آج بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان اپنے گروپ کا آخری میچ کل کویت کے خلاف کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔